السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جانور کو ہم آپ دیکھتے ہیں اتنی ترتیب سے جو ہے لائن سے بیٹھتا ہے۔ شام کے وقت میں آپ پرندوں کو دیکھیں گے ایک ترتیب سے ایک لائن سے چل رہے ہیں۔ پرندے جو ہوا میں اڑ کے آتے ہیں شام میں اپنے گھونسلے کو لوٹتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اسی پرندوں کو دیکھ کے جو ہے کچھ لوگوں نے سیکھا ہے، غیر مذاہب کے لوگوں نے سیکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے۔ ایک ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں سکھلا کے چلے گا کہ مسجد میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کیا ترتیب ہے، کیا انداز ہے، آگے صف کے بیٹھنے میں کتنا ثواب ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے پسندیدہ یعنی سب سے اچھی جگہ جہاں بیٹھنے کی ہے وہ اگلا صف ہے، اور سب سے بدترین جگہ مسجد کے اندر وہ جو سب سے پیچھے بیٹھے۔ تو ہم آگے رہیں، ہر میدان میں آگے رہیں، چست رہیں، چاقو چوبند رہیں، سست اور کاہل نہ بنیں۔ اور سست اور کاہل اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے لوگ نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ جتنا چست رہیں گے اتنی صحت آپ کی اچھی رہے گی۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الْكِبْرِيَاءُ رِدَاءٌ، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کا موقع دیا، کہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہوا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، جو مضمون لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس کا مطالعہ ہم نے سمجھے کہ 3-4 دنوں سے کر رہے ہیں، وہ ہے اقتدار اور امریکہ۔ کیا ہے؟ امریکہ ایک ملک ہے، جانتے ہوں گے سب لوگ، ہے نا؟ کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں، کچھ لوگ صرف ان کو جانتے ہیں، کھساری لال کو جانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو سب لوگ جانتے ہیں، جو بڈھے ہیں وہی جانتے ہیں کھساری لال کون ہے، کس طرح وہ کمر کو لچکاتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ تو امریکہ ایک ملک ہے جہاں بہت تباہی پھیلی ہوئی ہے، وہاں بہت سارے جو ہے نقصانات ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر یہ عذابیں ڈالی ہیں۔ اسی تو ٹاپک کو لے کے میں حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سب لوگ آپ لوگ میری طرف دیکھیں، سر جھکا کے نہ بیٹھیں۔ اگر آپ سب لوگ میری طرف دیکھیں گے، غور سے سنیں گے، تو میرا بھی ایک سمجھی دلچسپی ہوگی، اور میں بھی آپ کے سامنے کچھ اچھی اچھی باتیں میں آپ سے کروں گا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ کیا ہے؟ میرا ایک الگ ٹاپک ہے جو میں نے سیکھا اپنے استادوں سے، کتابوں کے مطالعہ سے، کہ آپ وہ بیان کریں جو معاشرے میں چل رہا ہے۔ کتابی والا تقریر نہ ہونا چاہیے، جو کتاب میں لکھا ہے وہ یہاں کے بک دینا ہے، تقریر کر دینی ہے، اور جو عوام ہے وہ آئیں بیٹھ کے سو کے چلے گئے۔ تو یہ ماحول آپ لوگ اللہ کے واسطے پلیز نہ بنائیں، سب لوگ میری طرف دیکھیں، ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، نہیں کیا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس امریکہ سے ہمیں پوری دنیا کے لوگوں کو سبق سیکھنی چاہیے کہ جو شخص بھی دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا، تو ملے گا ہی۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
इस आसमानों और जमीन में अगर कोई है जो तकब्बुर कर सकता है, तब तकब्बुर के लायक है, अगर कोई है जिसकी तारीफ होगी इस दुनिया के अंदर, तो वो कौन है? एक अल्लाह है। उसके अलावा इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अपने आप को ये चाहे कि मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत आला ओहदे पर हूँ, मेरी जो है पूरे गांव में चलती है, मैं जो कुछ कहूँगा वही होगा, लोग मुझसे डरते हैं और डर के जो है फायदा उठा के उनसे जो है नाहक जमीन छीन लेते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह बुरूज के अंदर बहुत ही सख्त अल्फाज अल्लाह ने फरमाया है कि इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की गिरफ्त, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। क्या है? बहुत सख्त है। जितने उन्होंने फिलिस्तीन पर और गजा के मुसलमानों पर उन्होंने जो तबाही मचाई थी और कितने मुसलमान बेगुनाह बच्चे मारे गए, इनका कसूर क्या था? आपका इन्होंने क्या बिगाड़ा था? ये छोटे बच्चे, मासूम जो बच्चे पेट के अंदर पल रहे हैं, कुछ बच्चे पैदा अभी हुए ही थे कि आपने उनको तबाह बर्बाद कर दिया और आप हंस रहे हैं, एसी के रूम में बैठ के मजे ले रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, जाम चल रहा है, शराबें चल रही हैं और आप समझ रहे हैं कि अल्लाह गाफिल है। क्या है? आप समझ रहे हैं कि अल्लाह गाफिल है? ना ना ना, कुरान के अंदर अल्लाह ने 24वें पारे के अंदर फरमाया है, क्या जबरदस्त अल्फाज है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला उन काफिरों को झिझोड़ रहा है और ऐलान करके ये कह रहा है कि सुनो, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहें कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस काम से गाफिल नहीं है। जो जालिमीन लोग हैं, जो जालिम हैं, जो एक दूसरे पर जुर्म करते हैं और उनको जुर्म का निशाना बनाते हैं, तो याद रखें कि अल्लाह ताला इनके इन करतूतों से अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। तो आप जरा सोचें कि कई महीनों तक जो है ये जंग चलती रही है। आज कल परसों की खबर है कि वहां जंग यानी कि गजा पर जो जुल्म हो रही थी, जो जंग चल रहा था, वो बंद हो चुका है और गजा के मुसलमान ये खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि जंग बंद हो चुका है। तो अब उनकी अकल क्या है? ठिकाने लगे हैं। अमेरिका के जो सदर है अभी डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने हिंदुस्तान भी आया था 2016 या 17 में, उसने एक न्यूज एंकर की इसमें बैठ के कहा था 20 फरवरी को मैं शपथ लेने वाला हूं, जैसे ही मैं शपथ लूंगा मैं पूरे गजा को जहन्नम बना दूंगा। उसके शाम में ही अल्लाह ने पूरे अमेरिका को जहन्नम बना दिया और आग भी लगी तो ऐसी जगह से जो दुनिया का सबसे मशहूर खूबसूरत जगह है, हॉलीवुड और कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस। इतनी खूबसूरत जगह है ये, पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है खूबसूरती की वजह से। क्यों? वो इसलिए कि सारे के सारे जो एक्टर्स हैं सब वही रहते हैं हॉलीवुड के, और अल्लाह ने ऐसी जगह आग लगाई कि सबके घर को जो है तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए उलमा किराम फरमाते हैं किताब के अंदर कि एक आग वो लगाता है जो इंसान लगाता है, तो उसके बुझने का चांस है, कभी न कभी इंशाअल्लाह बुझेगी। लेकिन एक आग जब अल्लाह लगाता है तो पूरी दुनिया की ताकत मिल करके भी उसको कोई नहीं बुझा सकता है, और अभी तक वो आग जल रहा है, बुझने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। न जाने कौन कौन सी तरकीबें उन्होंने अपनाई, ऊपर से भी जहाज चलाया गया, हेलीकॉप्टर के जरिए से पानी छीटा गया, लेकिन पता चला कि एक जहाज तो उसी में क्रैश कर गया। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये जुल्म जो है ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। जो भी इंसान हो, और जुल्म कोई जरूरी ये नहीं कि किसी के घर को जो है तबाह बर्बाद कर दे,
ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو جو کسی کے سامنے بے عزتی کریں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو جو ہے غلط طریقے سے اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور اس کو بے عزتی کریں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کا ناحق ایک بتا زمین لے لیں، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن قرآن نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ ظلم کوئی بھی کرے گا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ کیا ہے؟ اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جب انسان جب ظلم کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری گرفت نہیں ہو رہی ہے، تو انسان میں کچھ ہوتا ہے ہم تو سب کے سامنے فلاں کی عزتی کی، فلاں کا ہم نے زمین لے لیا، فلاں بستی پر ہم نے یہ کیا، فلاں ملک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہم تو خوش ہیں، آرام ہے، اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور ہم کو دے رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو اللہ آپ کو دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ اچانک آپ کو ایسا گرفت کرے گا کہ آپ کہیں کبھی نہیں رہ پائیں گے۔ تو اللہ کی گرفت سے کوئی بھی انسان کیا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی گرفت سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ غور و فکر کریں، سوچیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز پر دھیان دیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اچھے اخلاق پر اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ میں نے بھی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر زیادہ زور دیے ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے جتنے بھی کسی کو برا والا کہنا نہیں چاہیے، وہ تو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان مالی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ مالی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آج جو معاشرے کے اندر ایک تھوڑا سا ٹاپک کے حد سے باہر کی بات ہے، لیکن یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں کہتا ہوں چلوں کہ آج کے معاشرے میں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اور نوجوانوں نے کہ اگر ہمارے معاشرے میں یا ہمارا بچہ اگر عالم دین بنتا ہے تو کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ یہ لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ جو ہے بیٹھ گیا ہے، اور حقیقت میں دیکھا گیا، ہم نے اس معاشرے کے اندر رہ کے دیکھا ہے کہ اکثر علماء کے ذہن میں یہی باتیں، عالم ہے اس کے باوجود بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کہ کیا کریں، مجبوری ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، چلتے ہیں دوسرا کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے محترم آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کا جو ایمان جو کمزور ہے نا وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو مطالعہ کیسے کریں؟ وہ تو دن بھر مسجد کے چندے میں لگے ہوئے ہیں، خود بھی چندے میں لگے ہوئے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بھی چندے میں لگائے ہوئے ہیں، تو ان بچوں کو آپ کیا تعلیم دیں گے؟ آپ خود سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، آپ خود رحمت للعالمین جو اتنی اچھی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، آپ خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مالی اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ تو مالی اعتبار سے کوئی بھی انسان کمزور نہیں ہوتا، یہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کس نے کہا کچھ نہیں؟ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ صبح 2 وقت روٹی کھانے کو مل رہا ہے، صبح 2 روٹی اللہ کا شکر مل ہی گیا ہے کہ نہیں ارشاد کا؟ ہاں، صبح کا ناشتہ بھی آ ہی گیا ہے، اب انشاءاللہ بھی نماز کے بعد کھانا بھی کھائیں گے، کہ ہوگا تو شام میں بھی ہلکا ناشتہ بھی ہو جائے گا، نہیں تو رات میں کھانا کھایا جائے گا۔ ناشتہ نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ سب پڑتے ہیں، زندہ تو ہے نا، اللہ تو کھلا پلا رہا ہے نا، شام میں انشاءاللہ کھانا مل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے جو انتظام ہو جائے گا، اور سر چھپانے کو چھت بھی مل گیا، اللہ کا شکر ہے، چلنے کے لیے سواری کا انتظام اللہ نے کر ہی دیا ہے، تو اب کیا چیز کا ٹینشن ہے بھائی؟ جو بیسک چیزیں وہ تو پوری ہو رہی ہے نا۔ تو میرے محترم یہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی چمپارن کی بات میں کر رہا ہوں کہ سب سے کم عالم دین یہاں پایا جاتا ہے،
اس پورے علاقے میں میں نے معلوم کیا ہے کہ زیادہ تر سمستی پور، سیتامڑھی، دربھنگا، مدھوبنی ضلع کے ہی امام یہاں پر ہے، اور وہ بھی امام ایسے جن کے پاس بیٹھنے کا ہمارا دل بھی نہیں کرتا ہے، وہ بھی اس طرح مایوسی کی باتیں کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، مجبوری ہے، چل رہا ہے، کم تنخواہ میں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ میں ایسے لوگوں کا میں ڈرتا ہی نہیں۔ ہمارے استاد بھی یہی کہا کرتے تھے، میں نے کتابوں کا یہ مطالعہ کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے دل کے اندر اللہ کا یقین، جو یہ کہے کہ اللہ دے گا، کیوں نہیں دے گا، دے گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ میرے بندے تم مجھ پر بھروسہ تو کرو، میں تمہیں دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟ جب میں ایک ناچنے والی کو میں کھلا رہا ہوں، جب میں ایک رنگی کو میں کھلا رہا ہوں، جب ایک ناچنے والوں کو میں کھلا رہا ہوں، تم تو دل کی خدمت کر رہے ہو۔ تم پہلے اپنے دل کے اندر یہ بھی تقویٰ پیدا کرو، تم اپنے دل کے اندر یہ بھی نیت رکھو کہ میں اللہ کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، نہ پہنچے گی۔ تو ہمارے علماء وہ نہیں جو آج کل کے جو عالم کی بات کر رہے ہیں، ان کا کتاب کا مطالعہ بالکل نہیں ہوتا ہے، اور وہ خاص طور سے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ندوی صاحب، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو کر کے جائیں تو 2 کتاب ضرور لے کر کے جائیں، ایک رحمت للعالمین، ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ روزانہ مرتے دم تک روزانہ اس کتاب کی 10 صفحہ مطالعہ کریں، روزانہ مرتے دم تک۔ انشاءاللہ زندگی میں آپ کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوگا آپ کو، اور اللہ آپ کو ایسا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا شکر دے رہا ہے، روزانہ کا ہمارا مطالعہ ہے 10 صفحہ کا۔ 12 بجے سے پہلے ہم نہیں سوتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں، پورے بستی کے لوگ دیکھتے ہیں سو جاتے ہیں۔ آج کل تو مدرسہ بھی جانا ہوتا ہے، مدرسہ سے آتے ہیں 10-11 بجے، وہاں بھی بچیوں کو جو ہے حدیث کا درس دینا ہوتا ہے، قرآن کا درس دینا ہوتا ہے، اور اگلے مہینے میں امتحان بھی ہے تو اس کو مکمل کر رہے ہیں، تھوڑا سا جلدی ہے۔ وہ اللہ کا شکر دے رہا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے میری بال بچوں کو کھلا رہا، کہاں سے اللہ انتظام کر رہا ہے۔ میں خود اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اللہ کہاں سے انتظام کر رہا ہے، اتنا اچھا لباس بھی پہنا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، چہرے پر خوشی بھی ہے۔ تو میرے بھائی، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ میں علماء کرام سے بھی کہتا ہوں جو یہاں سے خاص طور سے ہیں، ان کا لباس بھی تھوڑا سا وضع قدر درست ہونی چاہیے، اور وہ اپنے کانسیپٹ کو بدلے۔ اور جو گارجین میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر عالم دین بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نیت یہ کریں کہ میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، تب جا کے آپ کا بچہ جو اچھا عالم دین بنے گا۔ نہیں تو وہی ہوگا کہ کچوا بھی حاکم بنے گا، اور اس کے بعد کام کرنے کے لیے جائے گا، کہیں کام سیکھے گا۔ تو آپ کو ایک کام کریں، کانسیپٹ پہلے صحیح درست کریں، دماغ کا یہ ہے نا، اس کو پہلے آپ درست کریں، اور یہ درست اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ اگر ہم کو نہیں آتا ہے تو ہم موبائل میں سنیں، لیکن ہم لوگ سنتے نہیں ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں وہ والے جہاں چمک چھلو ہو، جہاں دیکھنے میں اسمارٹ نظر آئے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر خباثت ہی بھرا ہوا ہے، پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، زمین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کون سی زمین؟ مرنے کے بعد وہ ہمارا نہیں ہوا تو وہ کس کا ہوا؟ کون سی زمین کی بات کر رہے ہیں جہاں ہمارا قبرستان بھی نہیں بن سکتا ہے، جہاں ہماری قبر بھی نہیں آ سکتی ہے، وہاں تو ایک الگ جگہ قبرستان ہے۔ تو بھائی ایسی چیزوں کے پیچھے ہم کیوں لگے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا کبھی؟ ہمارا وہی ہوگا جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پہن لیا، وہ ہمارا ہے۔ جو پیسہ ہمارے جسم کے اوپر لگ گیا، یہ ہمارا ہے۔ جی، تو ہم پہلے اپنے ذہن کو درست کریں۔ جو بھی گارجین اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں، تو پہلے آپ نیت یہ کریں کہ ہم نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو ایسا عالم دین بناتا ہے، اور پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے کانسیپٹ کو درست کریں۔ کیا ہے؟ کانسیپٹ کو درست کریں۔ جی،
تو بات چل رہی تھی ظلم کے خلاف کہ تکبر کیا ہے؟ اللہ کی چادر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الکبریاء رداء، یہ تکبر جو چادر ہے، لیکن یہ چادر کس کی ہے؟ اللہ. ایک بادشاہ ہو، بادشاہ کے اوپر جو تاج جو پہنتا ہے اپنے سر کے اوپر، وہ اگر اتار کے کہیں رکھ دے اور اس تاج کو وزیر جو ہے اس کے نوکر ہیں وہ اگر پہن لے تو بادشاہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے. کیا ہے؟ بادشاہ کو غصہ آئے گا. ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو جرے لگائے، اس کو پیٹے کہ تم نے میری یہ ٹوپی جو ہے، جو بادشاہ کی ٹوپی ہے، جو تاج ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم پہن لیا؟ تو ٹھیک اسی طرح یہ جو چادر ہے تکبر کی، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جو شخص بھی کھینچے گا اس کی کٹائی پسائی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ راستے میں آپ چل رہے ہو اور ایک جو ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے شہزادی یعنی لڑکی جو ہے جا رہی ہو اور ہلکا سا آپ اس کا دوپٹہ کھینچے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر آپ ہم سے بتائیں. یا تو اس کے پاؤں میں چپل ہوگا تو چپل پڑے گا، اگر سینڈل ہوگا تو سینڈل کے چھاپ لگیں گے آپ کے چہرے سے. لگیں گے نہیں لگیں گے؟ کسی کی ماں بہن کے چادر کو اگر آپ کھینچتے ہیں سب کے سامنے تو کیا آپ کو گلے لگائے گی کہ آئیے واہ واہ آئیے؟ سیدھے کاپ لگائے گی کس کے. کیوں؟ اس لیے کہ چادر اس کی عزت ہے، ایک پردہ ہے اس کی. تو ٹھیک اسی طرح یہ تکبر کی چادر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا. بادشاہ جو ہے اپنے ایک نقشہ بنا رہا تھا جس میں ایک گھر بنانا چاہتا تھا، محل. تو اس نقشے کے اندر ایک گھر جو بیچ میں آ رہا تھا جس کی وجہ سے بادشاہ کے محل کا نقشہ جو بالکل خراب ہو رہا تھا. اور وہ گھر جو ہے ایک کمزور ضعیف عورت کی جو ہے گھر تھی، بوڑھی تھی، بہت کمزور تھی. نہ اس کا شوہر تھا نہ اس کا کوئی بیٹا تھا، اکیلے رہتی تھی گھر کے اندر، ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ پتا کرو کہ یہ گھر کس کا ہے. تو پتا چلا کہ وہ فلاں ایک عورت ہے، بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، اور اسی کا گھر ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا ہے؟ چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہتی ہے وہ. تو بادشاہ سلامت اندر گئے، پوچھا تو کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، جب میری شادی ہوئی تھی تو اس شادی کے وقت جو ہے میں اسی گھر میں آئی تھی. کیا ہے؟ اور میری ساری زندگی اسی گھر میں گزرا ہے. کیا ہے؟ میری ساری زندگی اسی گھر میں گزرا ہے، میں نے گزار دی ہے. اور اس گھر سے میرے شوہر کا بھی جنازہ اٹھا ہے، اس گھر سے میرے بیٹے کا بھی جنازہ اٹھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی اسی گھر سے جنازہ اٹھے، اس لیے میں یہ گھر آپ کو نہیں دے سکتا. بادشاہ نے بہت سارے آفر کیے کہ میں تم کو اس سے اچھی جگہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا محل کی طرح، لیکن کہنے لگی کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں اسی گھر میں رہوں گا. بادشاہ نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں مانا. آخر میں بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ماں گھر سے باہر جائے قضاء حاجت کے لیے یا ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، تو ویسے ہی ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کو جو تم لوگ تباہ و برباد کر دینا، توڑ پھوڑ کے نیست و نابود کر دینا. تو وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، جیسا آپ کا حکم ہو میں وہی کروں گا. تو وہ عورت جو ہے شام کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی اور دور چلی گئی. اتنے میں ان کے وزیر نے کیا کیا کہ ان کے گھر کو جو ہے پوری تباہ و برباد کر دیا، گھر کو توڑ دیا. جب وہ میری ماں واپس آئی تو بہت روئی، اور وہ جو الفاظ کہے ہیں تو ان کے الفاظ کو عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کنز الایمان میں. کیا زبردست الفاظ اس بوڑھی ماں نے الفاظ نکالی، ہاتھ اٹھائی اور سر کے اوپر کیا، کہنے لگی کہ یا اللہ، میں تو اس گھر میں نہیں تھا لیکن تو جو تھا. میں مانتا ہوں میں نہیں تھا، میں گھر سے باہر چلی گئی تھی، لیکن تو کہاں تھا؟ تو جو دیکھ رہا تھا نا.
تیرے رہتے ہوئے، تیرے دیکھتے ہوئے بادشاہوں نے، وزیروں نے ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ الفاظ اس کتاب کے اندر لکھ رہے تھے، وہ لکھا کہ میری عجیب کیفیت ہو گئی کہ ان کے زبان سے یہ الفاظ جو نکلے ہیں، کیا خطرناک الفاظ نکلے ہیں کہ جو انسان کے دل کو چیر دیتا ہو، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کو کتنا رحم آیا ہوگا، اللہ کو کتنا غیرت آئی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فوراً جب مظلوم ہوئے، جب بھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کے سارے کے سارے دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی دعاؤں پر، بددعاؤں پر فوراً کی حکم کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اس علاقے میں جتنے بھی گھر ہیں، بادشاہ کا گھر ہو، وزیر کا گھر ہو، کسی کا بھی گھر ہو، نمازی کا گھر ہو، جو بھی شخص بھی ہو، سب کے گھر کو تباہ و برباد کر ڈالو۔ کیا کرو؟ سب کے گھروں کو جو ہے تباہ و برباد کر ڈالو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ بہت پوائنٹ کی بات، ہم اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو غلطی تو ایک نے کی تھی، بادشاہ نے کی تھی، تو گھر سب کا کیوں گرا؟ تو اس لیے جب ان کا گھر ٹوٹ رہا تھا تو اور بھی جو لوگ تھے انہوں نے کہیں نہیں روکا، اس نے کیوں نہیں منع کیا کہ تم اس بوڑھی ماں کے گھر کو کیوں توڑ رہے؟ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں کا گھر ہے، یہ مولوی صاحب کا گھر ہے، یہ امام صاحب کا گھر ہے، یہ مفتی صاحب کا گھر ہے، یہ حاجی صاحب کا گھر ہے، یہ جو ہے نمازی کا گھر ہے، یہ مؤذن صاحب کا گھر ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، آتا ہے تو سب کو لے کے چل دیتا ہے۔ جی تو کبھی بھی زندگی میں یاد رکھیے گا، کسی بھی انسان کو کوئی ظلم نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو آہ نکلے، جو بددعا نکلے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کبھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ ہم اس خوشفہمی میں نہ رہیں کہ فلاں کو ہم نے تکلیف پہنچایا ہے، فلاں کے ساتھ ہم نے ایسا کیا تھا، وہ تو بھول گیا، ختم ہو گیا۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہونے والا ہے، سب کا حساب ہوگا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن۔ کیا اتنا آسان ہے کہ جو لوگ اتنے سارے بچوں کو مارا ہے، جو لوگ اتنے غزہ پر ظلم ڈھائے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا؟ نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، سب کا حساب ہوگا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کیا آپ نے اس لیے مارا تھا، یہ مسلمان ہیں، اسی وجہ سے ان کو آپ نے سزا دی، اور اس اللہ پر انہوں نے ایمان لایا جو صاحب اقتدار ہے، جو پوری دنیا کا مالک ہے، جس کو قرآن آگے سورہ بروج کے اندر فرماتا ہے کہ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان مومن مرد اور عورت کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے، قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اس میں سب آ گئے۔ تو کوئی بھی شخص اس کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا، مرنے سے پہلے اس انسان سے معافی نہیں مانگا، تو فلہم عذاب جہنم، ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچایا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کی زمین ناپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے ایک دم گٹک لیے ہیں، حضرات نے ٹھکار بھی نہیں کیے کہ جب فلاں کی زمین ہم نے اتنا لے لیا، اس کا تذکرہ بھی نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی نہیں بھول سکتا ہے، اللہ کو یاد ہے سب کچھ، ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں، ساری چیزوں کا حساب ہونے والا ہے دنیا کے اندر آرام سے۔ تو کیا ہے؟ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اور آپ زندگی کے اندر یاد رکھیں، تکبر کرنے کی جو ذات ہے وہ صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اور اپنے ذات سے کوشش یہ کریں کہ ہمارے ایمان والے بھائی جو سامنے ہیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، جن کے پیچھے ہم نماز ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نمازوں کی اصلاح ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہمارا آخرت بھی بنتا ہے، جو ہمارے گھر کے بازو میں جن کا جو پڑوسی ہے ان کا بھی حق ادا کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ان سب لوگوں کو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ
की ज़ात से उम्मीद है कि हम सब लोग जो है इस पर क्या है, अमल करेंगे। बाकी जो लोग, पिछले जुमा हमने कहा था कि आप लोग पाजामा पहन के आइएगा, कुछ लोग पहन के आए हैं, जो लोग पहन के आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग पहन के नहीं आए हैं उनसे हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, तौफीक दे। तो उन्होंने इमाम की बात नहीं मानी, जब उन्होंने इमाम की बात नहीं मानी तो पता नहीं किसकी बात मानेंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो